السلام علیکم۔ آج 8 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل اور نیب آرڈیننس ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ دونوں بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت نے بلز پر دستخط کرنے کے بجائے بل واپس بھیج دیے تھے۔ مشترکہ اجلاس میں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے قیام کا بل، پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے قیام کا بل اور والدین کے تحفظ کا بل بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ والدین کے تحفظ کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، تاہم سینٹ سے 90 روز میں منظور نہ ہونے پر اس بل کی بھی مشترکہ اجلاس سے منظوری لی جائے گی۔ اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک بھی پیش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے سینٹ کا اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے قیام سمیت مختلف بلز پیش کیے جائیں گے۔ مفتاح اسماعیل 7ویں NFC ایوارڈ کی نگرانی اور نفاذ کی دوسری 2 سالہ رپورٹ ایوان میں پیش کرنا بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سینیٹرز اپنی اپنی قائمہ کمیٹیز کی رپورٹ پیش کریں گے اور مختلف موضوعات پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں قاف لیگ میں شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ چودھری برادران کی راہیں جدا ہونے لگی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین اور صالح حسین نے نون لیگ کے حامی ہیں، جبکہ پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی PTI کے اتحادی ہیں۔ جلد حتمی فیصلے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت میں سیاسی اختلافات نے خاندان میں بھی درار ڈال دی۔ چودھری برادران نے سیاسی طور پر راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بار خاندان کے دونوں بڑوں نے الگ الگ سیاسی راستوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ گھر کے 3 MNAs میں سے 2 تحریک انصاف کے حامی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین نے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور چودھری حسین الہی تحریک انصاف کے اتحادی رہیں گے۔ دوریاں بڑھنے کے باعث جلد حتمی فیصلے کا امکان متوقع ہے۔ چودھری حسین الہی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ اپنا سیاسی سفر ختم کر رہا ہوں، اس جماعت میں نہیں رہ سکتا جو شہباز شریف کو سپورٹ کرتی ہے۔ حسین الہی نے کہا کہ مستقبل کی سیاست کا فیصلہ مونس الہی کے ساتھ کروں گا۔ رواں مالی سال 2021-22 میں معاشی محاذ پر کیا کامیابی ہوئی اور کن شعبوں میں ناکامی کا سامنا رہا؟ اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال معاشی ترقی، زراعت اور صنعت سمیت کئی اہم اقتصادی اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ معیشت نے 6% ترقی کی۔ زرعی شعبے کی ترقی 3.5% ہدف کی نسبت 4.4% رہی۔ صنعتی شعبے کی ترقی 7.2% اور خدمات کے شعبے کی ترقی 6.2% رہی۔ مہنگائی کی شرح 8% ہدف کے مقابلے میں 13.3% رہی۔ سرمایہ کاری کی شرح 15.1% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13 ارب 80 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ تجارتی خسارہ 43 ارب 33 کروڑ لاکھ ڈالر رہا۔ عالمی بینک نے عالمی شرح نمو 4.1% سے کم کر کے 2.9% کر دی ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی معیشت 2022 میں 2.9% کی ترقی کے راستے پر گامزن ہے، جو جنوری کے تخمینے سے 1.2% کم ہے۔ رپورٹ میں کووڈ-19، روس اور یوکرین تنازع کو عالمی معیشت میں سست روی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ شرح نمو متوسط اور کم آمدنی والے معیشتوں کے لیے خطرناک ہے۔ رواں سال تیل کی قیمتوں میں 42% اضافہ ہوگا، جبکہ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 18% اضافے کا امکان ہے۔ امریکی فوجی طیارہ جنوبی کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے میں 4 فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق MV-22 آسپرے طیارے میں 5 فوجی سوار تھے۔ امریکی مرینز کے ترجمان کے مطابق طیارہ میکسیکو کی سرحد سے 35 کلومیٹر دور گلیمس کے قریب گرا۔ امریکی محکمہ دفاع نے طیارے میں ایٹمی مواد ہونے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ کہا سوشل میڈیا کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایران نے اپنے ایک جوہری تنصیب سے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے 2 نگرانی والے کیمرے ہٹا دیے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق کی رپورٹ کے مطابق
یہ اقدام ممکنہ طور پر اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تناؤ کے ساتھ بڑھا ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمال ون نے کہا ہے کہ ایران کے لیے تعاون کرنا ناممکن ہے، جبکہ دوسرا فریق نامناسب سلوک کر رہا ہے۔ کیمرے حفاظتی اقدامات کے دائرہ کار سے باہر کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے پہلے خیر سگالی کے طور پر کیمروں کی اجازت دی تھی۔ دوسری جانب ایران اور روس کا جوہری معاہدے کی بحالی کی ضرورت پر زور۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ٹیلی فون کر کے ایران میں ٹرین حادثے اور انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ترجمان کرملن کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایرانی جوہری معاہدے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے سمیت دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ایران روس تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ یوکرین روس جنگ جاری ہے۔ یوکرینی شہر سویرڈو ڈونسک میں شدید لڑائی جاری ہے۔ روسی فوجیوں نے یوکرین کی فورسز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ روسی گولہ باری سے ایک سکول اور عمارت تباہ ہو گئی ہے۔ مسلسل گولہ باری سے علاقے میں ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ خارکیف میں گولہ باری سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین روس جنگ جاری۔ یوکرین کے شہر سیورو ڈونیسک میں شدید لڑائی، روسی فوجیوں کی پیش قدمی جاری۔ نیوز ایجنسی کے مطابق روس نے شدید حملہ کر کے یوکرین کی فورسز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کو صرف مسافات پر کنٹرول حاصل ہے۔ روسی گولہ باری سے ایک اسکول اور ایک عمارت تباہ ہو گئی۔ حکام کے مطابق دریائے سیورسکی کے کنارے جڑواں شہروں میں روسی افواج عمارتوں کو تباہ کر رہی ہے۔ مسلسل گولہ باری سے علاقے میں ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ ڈونیسک ریجن کے سولدار قصبے میں ایک مقامی رہائشیوں نے تہہ خانے میں پناہ لے رکھی ہے۔ یوکرینی فوجیوں کو روسی حملے پسپا کرنے کے لیے ایک مشکل جنگ کا سامنا ہے۔ ادھر خارکیف کے رہائشی علاقے پر گولہ باری سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ عمارت اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ میزائل حملے کے بعد ایک شاپنگ مال کا ملبہ اور سامان بکھرا پڑا ہے۔ ادھر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ سیورو ڈونیسک شہر کے محافظ روسی فوجیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ کو شدید اور انتہائی مشکل قرار دیا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک کو غیر مسلح کرنے کے لیے خصوصی فوجی آپریشن میں مصروف ہے۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ماسکو نے بلا اشتعال جنگ شروع کی ہے، جس میں ہزاروں شہری مارے گئے۔